وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تقریباً ہاف ہو چکا ہے. اس میں 142 چیپٹرز تھے، اس میں سے ہم 75 چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے. تو اور موٹا موٹا بھی حساب دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی مکی زندگی اور مدنی زندگی اور ہجرت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ایک عام ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی کہ مکۃ المکرمہ میں جو ہے حالات بالکل ناسازگار تھے، کفار مکہ کا ظلم و ستم تھا، لیکن مدینے میں بھی کچھ ایسا سکون نہیں رہا. حالانکہ ویلکم رہا، ابتدا کے کچھ دن کچھ مہینے جو ہے کمفرٹیبل رہے، لیکن اس کے بعد میں پھر وہاں پہ 470 کلومیٹر دور رہ کے وہاں کے مکے کے مشرکین کا بھی جو کمیونیکیشن تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے قبیلوں کے ساتھ، یہاں کے منافقین کے ساتھ، کہ لوگ بڑی آسانی سے نکل کے چلے گئے. وہ لوگوں کو وہاں پہ ٹارچر کرو اور ستاؤ، مسلمانوں کو ستاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاؤ. اور یہاں پہ الگ قسم کے مسائل تھے. وہاں پہ صرف مقابلہ جو ہے کفار مکہ سے تھا، لیکن مدینہ منورہ میں ایک تو بت پرست تھے، دو قبیلے اوس اور قبیلے خزرج. اس کے علاوہ یہودی قبیلے تھے، اور یہودی قبیلوں سے بھڑنا، ان سے لڑنا جھگڑنا، ان سے جو ہے کمپرومائز کرنا، ان کو کنونس کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ اہل کتاب تھے، اس میں علماء تھے. تو یہ کچھ مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مدینہ منورہ میں پیش آئی. ہم کچھ اس سے آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک نیا گروپ تھا بت پرست اہل کتاب، پھر ایک نیا گروپ منافقین کا، اور رئیس المنافقین جس کا ہم کل تذکرہ کریں کیا ہے وہ عبداللہ بن ابی، انہیں کچھ اپنا ایک گروپ کو لے لیا تھا. دراصل انہیں سرداری چاہتا تھا، اس کی تاج پوشی کا مرحلہ باقی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، اب اس کا جو ہے ڈومینیشن ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی انہیں کئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہا. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو اور ایک ہمارے ذہن میں ایک اور بات ہے، یہاں ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے مدینے کے، اس سے اس کو کر لیتے ہیں. مدینہ معجزہ شق القمر کا ہے، مدینے سے آیا مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. مہ بولے تو چاند، تو میں جو ہے شق ہو گیا، جیسا چاند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انگلی کے اشارے سے جو شق ہو گیا، یہ ایسا دراڑ پڑ گئی. بلکہ ناسا کی کچھ تصاویر آئے ہیں واللہ عالم بالصواب، اس میں جو ہے وہ دراڑ نظر آ رہی ہے چاند کے دو ٹکڑوں کی. خیر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے. تو یہ مہ اتنا سائنٹیفک شعر ہے، یہ معجزہ شق القمر کا ہے، مدینے سے آیا مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. یہ مہ جو ہے یہ ورڈ شق ہو گیا، میم ہا، دین کو آغوش میں، دین کو آغوش میں لے. پھر وہ مدینہ منورہ ہوا. ایک میتھمیٹیکل وہ ہے علامہ اقبال کا ایک تصور تخیل. اب آگے بڑھتے ہیں. جنگ بدر سے پہلے، جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، رمضان میں ہوئی، 17 رمضان سے 20 رمضان ایسا. تو جنگ بدر سے پہلے کچھ اور جنگیں ہوئی، جس میں ایک سریہ ہے اور غزوہ. پہلے ہم سریہ اور غزوے کا فرق وہ کر لیتے ہیں. سریہ بولے تو وہ جنگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پہ رہ کے وفد کو بھیجائے، یعنی اس میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، بھیجائے گروپ کو، وفد کو بھیجائے، یہ سریہ. اور غزوہ میں جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر جنگی لباس میں شریک ہوئے، وہ غزوہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کچھ سریے ہیں، کچھ غزوات ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ آتے رہیں گے ٹرمینالوجی، سریہ غزوہ. تو جنگ بدر غزوہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس شریک ہوئے تھے. جنگ احد بھی غزوہ ہے. تو غزوہ سے پہلے کچھ سریے تھے کیا ہے. اور یہ بات ہم کل بول چکے ہیں کہ منافقین کا کمیونیکیشن جو ہے مکے کے مشرکین کے ساتھ تھا، اور وہ لوگ جو ہے یہاں ڈومینیٹ کر رہے تھے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کو. تو تقریباً 8 سریے اور غزوات ہوئے جنگ بدر سے پہلے. جنگ بدر 2 ہجری میں ہو رہی. 2 ہجری بولے تو ہجرت کر کے 2 سال ابھی کچھ منتھ باقی تھے. وہ 2 سال کے اندر 8 سریے ہوئے جس میں غزوات بھی ہے. ایک ہے سریے سیف البحر، رابخ 1 2، نمبر 3 خرار خرار خرار. اس کی خصوصیت بھی بول دیتا ہوں. 4 غزوہ بوات، یہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرمائے. 5 نہیں اور ایک چھوٹ گیا، ابوا، جہاں پہ بی بی آمنہ کی قبر تھی. ابوا 4 ہے. ابوا کا مقام مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، مکے سے قریب. غزوہ بوات، یہ غزوہ جہاں پہ ہے اس میں یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. صفوان، غزوہ صفوان 7. غزوہ ذی العشیرہ، غزوہ ذی العشیرہ. اور ایک 8واں جو ہے سریہ ہے یہ نخلا، سریہ نخلا. اور یہ کب ہوئے اس کے اپروکسیمیٹ ڈیٹس بھی ہے. یہ پہلا جو سریہ ہوا وہ ایک ہجری، بدر جو ہے 2 ہجری ہے، 1 ہجری رمضان میں. اور یہ بھی 1 ہجری شوال میں، ایک ہی مہینے کے فرق سے. اور سریہ خرار 1 ہجری، یہ جو ہے ذیقد میں، ذی الحج سے پہلے جو مہینہ ہے ذیقد. یہ غزوہ ابوا سفر 2 ہجری، 2 ہجری سفر. اور غزوہ بوات 2 ہجری ربیع الاول، ربیع الاول. اور غزوہ صفوان 2 ہجری، سیم منتھ ہے ربیع الاول. اور غزوہ ذی العشیرہ 2 ہجری جمادی الاول، 2 ہجری جمادی الاول. اور سریہ نخلا یہ بھی 2 ہجری رجب. یہ اسلامی مہینے بھی یاد رکھ لینا، آسان رہتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 12 مہینے آسانی سے یاد کر لے سکتے تھوڑی پریکٹس کے لیے. اور ننھے نام بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بھی یاد کر لینا. اب اس میں اس کی خصوصیت کیا تھی یہ سریہ اور غزوات کی، کہ اس میں جانی مالی نقصان نہیں ہوا، لوٹ مار، قتل، غارت گری کی نوبت ہی نہیں آئی. اس لیے کہ اب ایسا روب پڑ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خالی وفد کو بھیجا رہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو رہے، تو کمپرومائز ہو جا رہا تھا، سرنڈر ہو جا رہے تھے، قید ہو جا رہے تھے، کچھ معمولی جھڑپیں وغیرہ، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ ایسا. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کی اس میں کہ 8 جنگیں ہوئے سریہ غزوہ، لیکن اس میں تو جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان نہیں ہوا. بس کنڈیشنز اسٹیپولیٹ کرے، ان کو سیکورٹی دیے، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ورنہ کیا ہوتا ہمارے پاس چھوٹے موٹے جھگڑے پہ قتل اڑا دیتے، اس کو چاقو پرا دیتے. تو ایسا نہیں ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس کی برکت، اس کا فیض ہے. اب اس کے بعد ایک اور شعر علامہ اقبال کا یہاں پہ، دعوت کے ساتھ جو یہ غزوات اور یہ سریات وغیرہ ہوئے، اس کے پیش نظر بھی، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی مقصد ایک ہی تھا. جنگ ہو رہی ہے تو بھی مقصد
ایک ہی ہے. نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. جنگ بدر بھی ہو رہی ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے، تو زیر خنجر بھی پیام کیا ہے؟ وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی غرض و غائز نہیں ہے. تو اب اس کے بعد بدر کی جو لڑائی ہے، جنگ بدر، یہ جو ہے 2 ہجری میں ہوئی. 2 ہجری رمضان، 2 ہجری رمضان. اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ جنگ بدر کئی کو ہوئی. اس میں جنگ بدر اور جنگ احد تقریباً اس کا جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ابو سفیان کے ارد گرد گھومتا ہے. یہ بھی بلکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی تھی اور ہجرت بھی کری تھی حبشہ کی. تو یہ اللہ کے رسول مدینہ آنے کے بعد، جیسا ابھی میں عرض کیا کہ وہ لوگوں کی جو قریش کی شرارتیں وغیرہ چل رہے تھے، یہاں پہ بھی چین سے نہیں رہنا، یہاں پہ بھی ٹارچر کرنا وہ جاری ہے، ان کا جاری ہے. ان کا کمیونیکیشن منافقین سے ہے اور یہاں کے سرداروں سے ہے. تو ان کو غصہ تھا کہ ارے نو، بالکل آسانی سے نکل کے چلے گئے اور ایسی چلے گئے امن شانتی، یہاں پہ ہم قتل کریں گے، ان کو پرابلم کریں گے، بولے تو نو، آسانی سے نکل کے چلے گئے. یہ بھی حسد، جلن اور تعصب تھا. تو پہلے کیا کرے وہ لوگ؟ مدینے کے یہودیوں کو کانٹیکٹ کرے. مدینے کی جو نوعیت تھی، یہاں یہودی قبیلے تھے، جیسا کلم کرے قبیلے بنو نذیر، قبیلے قریظہ اور قبیلے خینخواہ. یہ بنو نذیر، خینخواہ اور کون سا؟ قریظہ. یہ 3 جو قبیلے تھے، یہ لوگوں کی ایک الگ تھی نوعیت. اور اس کے ساتھ ساتھ بت پرست بھی مل گئے تھے، اوس اور خزرج. بلکہ اس کے یہ 2 گروپس میں سپورٹ کس کا تھا؟ یہ لوگ کا، یہ قبیلوں کا تھا. جیسا کلم اسٹرڈے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کو جو ہے قبیلے اوس کی حمایت کر رہے تھے، اور خزرج کا جو حلیف تھا وہ قبیلے قینخواہ. اور ان کے کھیتی باڑی تھی، فائنینشلی ساؤنڈ تھے، منی لینڈر، سود وغیرہ پہ پیسے دیتے تھے. علماء بھی تھے اس میں. بلکہ وہ مشہور واقعہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، تو ملاقات کے لیے یہودی عالم تھے ان کے، حضرت صفیہ کے والد، دونوں بھائیاں، ان کے بھائی، ان کے والد اور چچا دونوں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات کرے، بات کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے. جانے کے بعد میں وہاں پہنچے اپنے گھر، تو اماں صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیوار کی اوٹ میں سے ان کی بات سنی، دونوں کی، باپ کی اور چچا کی. تو چچا پوچھ رہے ہیں بھائی کو، بھائی کیسا دکھ رہا آپ کو، یہ صحیح بھی پیغمبر ہوں گے کیا؟ تو انہوں بولے کہ پیغمبر ہے، پورے نشانیاں دیکھ لیا. میں عالم تھے وہ، پورے نشانیاں دیکھ لیا، پیغمبر ہی تھے. پھر کیا آپ اپنے کو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دشمنی کرنا ان کی. تو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا، یعنی جانتے ہوئے بھی. اب ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہوتا، تقریباً سب لوگ جانتے کہ یہ حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ مسلمان ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، یہ لوگ خودکشی نہیں کرتے، یہ لوگوں میں جو ہے جوڑے کی گھوڑے کی رقم کا نہیں ہے، یہ لوگوں میں جو ہے بہت ساری خوبیاں ہیں، مسلمانوں میں ایماندار ہیں، چھوٹے پہ خوش ہو جاتے، خناعت پسند ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے ٹارچر کا جو رہتا تو وہ پہلے سے ہوتے ہوئے آ رہا ہو. اب اس کے بعد کیا کرے؟ یہ لوگ تدبیریں سوچنے لگے مکے کے، کیا کرنا بھائی، کچھ ایسا کرنا کہ مدینے میں بھی یہ لوگ چین سے نہیں رہنا. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے برے ارادوں کا علم ہو گیا، ہو کے کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں بیٹھے کہ لوگ کیسا بھی کبھی سڈن کچھ تو بھی کرتے. اس لیے کہ مکے سے ملک شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے جاتا تھا، اس لیے کہ تجارت تھی. تو وہ لوگ جاتے جب یا واپسی میں جو ہے جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ ہے مکہ، یہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہ جو ہے شام ہے، ملک شام ہے. تو لوگ جو مکے کے لوگ جو تجار جاتے تھے، یہ راستہ ایسا تھا، مدینہ منورہ ٹچ ہوتا تھا، تو یہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کر سکتے. تو ان لوگوں کو ڈھاک بٹھانے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے وفد بھیجاتے تھے. وقفے سے کچھ وفد بھیجانا، جیسے اب یہ سریات وغیرہ کا تذکرہ ہوا
اور ان کو ان پہ رواب بھی پڑنا، ان کو معلوم ہونا کہ ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم لوگ جاگ رہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، وہاں کا ان کا ایک سردار جو واپس آ رہا تھا، انہیں مدینے کی چراہ گاہ، مدینہ جو ہے چونکہ ہرا بھرا علاقہ تھا، بکریاں اونٹ چرنے کے واسطے جو ہے گھاس ہریالی وغیرہ تھی سٹی کے باہر، وہاں پہ حملہ کر کے کیا کرا، مسلمانوں کے اونٹ لے کے چلے گیا، اونٹا ضبط کر لیا. تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بولے، 3-4 مہینے کے بعد جھڑپ ہو گئی. قریش کی جو تجارت کی غرض سے جو قافلہ آیا تھا اس میں اور مدینے کے مسلمانوں میں جھڑپ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جھڑپ میں کیا ہوا، قریش کا ایک آدمی مارا گیا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا آج سے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی ایک قتل ہوا تھا خپتی کا، تو قتل ہو گیا اور دونوں کو پکڑ لیے، دونوں گرفتار کر لیے، ایک مر گیا، دونوں گرفتار کر لیے. اب اس کو قریش کو یہ ہوا کہ اچھا ہمارے ایک آدمی کو مار دیے اور دونوں کو گرفتار کر، اب مدینے پہ حملہ کریں گے. کر کے کیا کرے لوگ، ابو سفیان جو میں ابھی لکھا، پوری مرکزی حیثیت ہے ان کو، اور اس لیے بھی ہے کہ انہوں بھی وہی فیملی کے ہیں، انہوں بھی مکے کا سردار ہیں، بہت زبردست پرسنالٹی، لیڈر ٹائپ، پورے لیڈری کے پورے تمام جراثیم ہیں ان میں بھی. تو انہوں جو ہے ایک جو تجارتی قافلہ ملک شام جو جاتا تھا، تو ایک بہت اچھا قافلہ تھا، اس میں بہت منافع آیا تھا، مال وہ اس سے جو ہے واپس آ رہے تھے. تو اب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے ساتھ بہت لوگ ہیں، مال پانی بھی بہت ہے، جانوراں بھی ہے، ان پہ اٹیک کرو. لیکن ابو سفیان کیا ہے، ذرا انٹیلیجنٹ تھے، بچ کے نکل گئے. لیکن وہ نیوز جو ہے مکے میں پھیل گئی کہ ابو سفیان کے قافلے کو یہ مدینے کے مسلمان اٹیک کر رہے ہیں. وہ پھیل کے کیا ہوا، کمیونیکیشن سسٹم اتنا فاسٹ نہیں تھا سیل فون کا، وہ نیوز پہ جو ہے مکے سے یہ کفاران مکہ کا ایک اور قافلہ مدینے کی طرف آ گیا جنگ کے لیے. تو اس میں جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جنگ کا. اس میں جنگ بدر میں جو قریش آ رہے تھے اس میں 1000 کا لشکر تھا وہ، اور 1000 کے لشکر میں 700 تو اونٹ تھے، 700 تو اونٹ تھے. یہ کفار ورسس مسلمان، 1000 کے لشکر میں جو ہے 700 تو اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے اور ہتھیار وغیرہ تھے. اور ادھر صرف 313، جس میں مہاجر 83 ہجرت جو کر کے آئے تھے وہ 83، اور انصار جو لوکل وہاں کے مقامی جو تھے انصاری وہ تھے 230. جیسا کل نظام الدین مغربی صاحب کا تذکرہ آیا، ایک مہاجر ایک انصاری. تو نظام الدین مغربی صاحب جو ہے تاریخ کے پروفیسر تھے، اور ان کی جو ہے ہر سال پیٹنٹ تقریر تعمیر ملت کے جلسے میں رہتی تھی. تو تعمیر ملت کے جلسے میں ان کو ایک ٹاپک ان کو کیا جتنے بھی مقررین ہیں ان کو ایک ٹاپک دیتے تھے سیرت پہ. صبح 9 بجے شروع ہو گیا تو 2 بجے تک، 9 بجے سے 2 بجے تک میں جو ہے ایک اسپیکر کو ایک ٹاپک دے کے جو ہے سیرت پہ کور کرتے تھے. تو نظام الدین مغربی صاحب کو ایک سال تو ایک ٹاپک ملا، ایک مہاجر ایک انصاری. ایک سال ان کو ایک ٹاپک ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ربیع الاول میں اس دنیا سے پردہ فرمائے تو انہوں محرم سفر سے سٹارٹ کرے. تو تقریباً 2-3 لاکھ کا مجموعہ تھا، جلسہ پرانی حویلی میں ہو رہا تھا، ایگزیبیشن گراؤنڈ میں ایگزیبیشن ہو رہی تھی تو اس کو شفٹ کرے تھے. پرانی حویلی نہیں، ایزا کالج کا جو ملک پیٹ کا جو گراؤنڈ ہے اس میں نظام الدین مغربی کالی شیروانی پہنے ہوئے تھے، اچھا بہت ہینڈسم تھے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام پہ جو ان کی بات چل رہی تھی تو بیماری کا تذکرہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانے کا، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، ابوبکر صدیق کو آگے بھی جانے کا، سب کلاس میں جو ہے اس دنیا سے پردہ فرمائے. جب تدفین کا وقت آیا تو حضرت کی آواز رن گئی، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں، میں تھا جلسے میں.
آواز رن کے آگے نہیں بول سکے. نماز جنازہ تک بولے, اب تدفین کے وقت کا نہیں بولے. تو ٹھہر گئے, بیٹھے, پھر آئے, پھر شروع کرے 1-2 منٹ پکڑ کے, پھر شروع کر, پھر بیٹھ گئی آواز 1 منٹ کے بعد ہی. اس کے بعد معافی چاہے, بولا میں اس سے آگے میری زبان جو ہے ساتھ نہیں دے رہی ہے. تو وہ محبت کا عالم, اب اس کو جو ہے اب ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو وہ ایک برسبیل تذکرہ تھا. تو اب یہ مسلمان جو تھے, اور یہ جنگ بدر بھی کہاں ہے بولے تو یہ بدر کا مکے اور مدینہ منورہ کے درمیان میں مدینے سے قریب, بدر مدینے سے تقریباً 80 یا 86 کلومیٹر مائلس ہے. اچھا, اب یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے 313 تو یہ شریک تھے, اس میں بھی 70 اونٹ تھے. یہ 700 ہے یا 70 ہے, آلموسٹ 10%, اور اس میں 30%, 1313 3 ٹائمس ہیں وہ لوگ. اور دوسرا ان کے پاس بھی کچھ گھوڑے ہیں, 2 یا 3 گھوڑے ہیں بس, اور گھوڑا تیز سواری تھی, اونٹ ذرا سلو, اور ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. اب مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے تو کہ بھائی کیا کریں گے. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے مشہور, انہوں ٹھہر کے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا جب رب جا کر لڑے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہم تو ایسا نہیں بولتے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے. وہ خدا کی قسم جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے, آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے. اس قسم کی اسپرٹ سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرے. وہ تقریباً آلموسٹ دوسرے صحابہ کا ریپرزنٹیشن تھا. اب اس کے بعد میں لڑائی شروع ہو گئی. تو لڑائی شروع ہوتے وقت ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب دعا مانگے, جس کا اس میں وہی الفاظ کہ یا اللہ, اگر یہ تھوڑے سے مسلمان مارے گئے تو پھر قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہ ہوگا. الہی تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر. یعنی جنگ سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے میدان جنگ میں جائے. یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اس میں. اب اس میں کیا تھا, جو جنگ کا رواج تھا, 1-2 آدمی جا کے ان کے 1-2 آدمی سے لڑتے تھے اسٹارٹنگ. اس کے بعد پورا ماپ پہ اٹیک ہوتا تھا. تو سب میں پہلے قریش کی طرف سے ادبا, شیبہ اور ولید, یہ تینوں آئے, تینوں آگے بڑھے. اب یہ تینوں کو جو ہے ہینڈل کرنے کے واسطے ادھر سے جو تھے صحابہ, وہ بہت مشہور صحابہ ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عبیدہ بن حارث, یہ تینوں. اس میں جو ہے پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ولید کو مار دیا. اس کے بعد عبیدہ کو بھی حضرت علی عبیدہ زخمی ہو گئے. تو حضرت علی کیا کرے, عبیدہ کو انہوں مارے, شیبہ مارے, تو پھر علی جو ہے شیبہ کو بھی اڑا دی. اس لحاظ سے کفار جو ہے 1000 کا جو لشکر تھا اس میں سے 70 مارے گئے اور 70 کو قید کر لیے. 70 آؤٹ اور 70 قید. اس میں ابو جہل کو بھی مارے. ابو جہل کا تو بڑی عجیب ٹریجڈی, بچے مارے, ینگ 14 سال کے, معاذ اور معوذ. پورا اس میں بڑی جنگ چل رہی, اس میں آ کے پوچھے کہ ابو جہل کون ہے بتاؤ ذرا. کئی کو بتاؤ نہیں, ہم سنے ابو جہل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں اور جان دیتا اور بہت ستایا. تک صاحب ہوتا ہے انہیں ہے تو ابو جہل جا کے مار دیا. اس کو غم کیا تھا بولے تو مرنے کے غم سے بھی زیادہ یہ تھا کہ میرے کو بچے مارے. کوئی ان کا بھی کوئی ٹائگر میرے کو مارتا تو اچھا تھا, بچے مار دیے میرے کو, یہ اس کو بڑا غم تھا.
اب اس کے بعد جو قید کر لیے، یہاں پہ ایک اور ہمارے لیے درس ہے، جو 70 جو قید کرے، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، کروڑوں درود و سلام ان پر، کہ کیسا سسٹم تھا جو نظام زندگی، جو مدینے کی ریاست کو فارم کرنے کا جو ریولیوشنری جو سٹیپس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ 70 قیدیوں کو کیا کرے، کلاسیفیکیشن لیے اس میں بولے کہ جو دولت مند کتنے ہیں، اس میں پڑھے لکھے کتنے ہیں، دیکھو کیٹیگریز، 3 کیٹیگری بنائے، دولت مند، پڑھے لکھے اور غریب. اس میں یہ قیدیوں میں دولت مند لوگوں کو بولے دیکھو تم فدیہ لاؤ، فدیہ دے کے تم آزاد ہو جاؤ. پڑھے لکھے لوگوں کو بولے ایک ایک آدمی ہمارے 10 لوگوں کو پڑھانا، ہمارے 10 لوگوں کو پڑھانا. اب ہم لوگ تیلگو کے ٹیچر کے پاس جا کے پڑھنے کے آج سے بڑی وہ محسوس کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں زمانے سے چل رہا. پڑھے لکھے لوگوں کو کس کو پڑھانا، مسلمان بچوں کو، مسلمان آدمیوں کو پڑھانا. اب تیسرا جو غریب تھے ان لوگوں کو فری میں آزاد کر دیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، اور کیسا سیگریگیشن کا، اور کیسا قیدیوں کے حالات کو جان کے ان کا انفرادی ڈیسیشن لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تھی. اپروچ آسان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، حالانکہ بارواب شخصیت ہے، محفل میں دربار نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک عام آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسانی سے اپروچ ہو سکتا تھا، آسانی سے اپنا دعا بیان کر سکتا تھا، آسانی سے اپنے پرابلم پیش کر سکتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد خصوصیت تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے. کیا تو ہمارے پاس دولت مند لوگوں سے لوگ ڈر کے گیٹ کے پاس سے چلے آتے، اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے. خیر، Like, comment, and subscribe.